کبھی آپ نے سوچا ہے کہ بلوچستان اور سندھ کی دھرتی پر ایسا کون سا قبیلہ آباد ہے جس کی تاریخ میں بہادری، سیاست، ہجرت اور کلچر کی خوشبو سب اکٹھا ملتا ہے؟ یہ ہے جامالی قبیلہ۔ آج ہم نامہ میں کھولیں گے جامالی قبیلے کے اصل راز، ان کا ماضی، حال اور کلچر۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آپ کو ملے گی ایک ایسی داستان جو کتابوں میں بھی کم ملتی ہے۔ بلوچستان کی سنگلاخ پہاڑیاں، سندھ کے میدانی علاقے اور پنجاب کے کنارے، یہ وہ خطے ہیں جہاں بلوچ قبائل نے اپنی شناخت قائم کی۔ انہی قبائل میں ایک نمایاں اور تاریخی قبیلہ ہے جامالی قبیلہ۔ آج ہم اس سیکشن میں جانیں گے کہ جامالی قبیلہ کہاں سے آیا، ان کا اصل کیا ہے، ان کی پہچان کیسے بنی اور بلوچ تاریخ میں ان کی جڑیں کہاں ملتی ہیں۔ بلوچ قوم دنیا کی قدیم ترین قبائلی اقوام میں شمار کی جاتی ہے۔ بلوچوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایران کے علاقوں مکران، سستان اور خراسان سے نکل کر آہستہ آہستہ بلوچستان میں آباد ہوئے۔ بلوچ قبائل کی بڑی تقسیم دو بڑے گروہوں میں کی جاتی ہے: رند، لاشاری۔ جامالی قبیلہ انہی مشہور رند بلوچ کی ایک ذیلی شاخ سمجھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی اصل جڑیں رند قبیلے کے ساتھ ملتی ہیں، جو اپنی بہادری، غیرت اور جنگی روایات کے لیے مشہور رہا ہے۔ جامالی او لفظ کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ یہ نام ان کے جد امجد جامال خان ای سے نکلا، جبکہ کچھ کا معنی ہے کہ او جامالی او کا مطلب ہے جامال سے تعلق رکھنے والے۔ اس طرح یہ قبیلہ اپنے ایک پیشرو بزرگ کی نسبت سے اپنی شناخت بنانے لگا۔ قبائل کی دنیا میں یہ عام بات ہے کہ ایک بڑے قبیلے کے اندر کسی نمایاں شخصیت کی اولادہ خاندان آگے چل کر ایک الگ قبیلہ اشاخ کے طور پر پہچانا جانے لگتا ہے۔ جامالی بھی اسی قاعدے کا حصہ ہے۔ تاریخی طور پر جامالی قبیلہ بلوچستان کے جھالوان، کچھی اور نصیر آباد کے علاقوں میں آباد تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ معاشی، سماجی اور جنگی وجوہات کی بنیاد پر انہوں نے سندھ کی طرف ہجرت شروع کی۔ سندھ کے علاقے جھل مگسی، جیکب آباد، کشمور دادو اور نصیر آباد میں جامالی لوگوں کی بڑی تعداد آباد ہوئی۔ ان کی ہجرت صرف نقل مکانی نہیں تھی بلکہ ایک نئی پہچان کی بنیاد بھی تھی۔ سندھ کے میدانی علاقوں میں آباد ہونے کے بعد جامالی قبیلہ زراعت اور سیاست میں نمایاں ہوا۔ بلوچ روایتی شاعری اور داستانوں میں جامالی قبیلے کا ذکر ملتا ہے، خاص طور پر رندلاشار جنگوں کے حوالے سے جو لوگ کہانیاں سنائی جاتی ہیں، ان میں جامالی قبیلے کے لوگ بھی شریک دکھائی دیتے ہیں۔ بلوچ نامہ اور مختلف لوک قصے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جامالی قبیلے کے لوگ ہمیشہ اپنی غیرت، سرداری نظام اور جرگہ کلچر کے ساتھ جڑے رہے۔ جامالی قبیلہ بلوچ معاشرت کا وہ حصہ ہے جو ہمیشہ اپنے قبیلئی اتحاد اور روایتی اقدار پر قائم رہا۔ ان کی پہچان درج ذیل نکات سے جڑی ہے: بلوچ قبیلہ رند سے تعلق، زراعت اور مال مویشی پر انحصار، ہجرت کر کے سندھ اور بلوچستان میں آباد ہونا، قبیلئی اتحاد اور سرداری نظام کو مضبوط رکھنا، جنگی روایت اور بہادری۔ کہتے ہیں کہ جامالی قبیلے کے بانی او جامال خان ایک دلیر، دور اندیش اور نڈر شخصیت تھے۔ وہ رند قبیلے کی ایک شاخ سے تعلق رکھتے تھے۔ جنگوں اور جھگڑوں کے زمانے میں ان کی اولادہ اور پیروکاروں نے ایک نیا قبیلہ بنایا جس نے جامالی او کے نام سے اپنی شناخت قائم کی۔ جب ہم جامالی قبیلے کی تاریخ اور اصل کو سمجھ لیتے ہیں تو اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ قبیلہ کس طرح منظم ہے، ان کی شاخیں کون سی ہیں، ان کے آپس کے تعلقات کیسے ہیں اور ان کا سماجی ڈھانچہ کس بنیاد پر کھڑا ہے۔ اس سیکشن میں ہم انہی پہلوؤں کو کھول کر دیکھیں گے۔ بلوچ قبائل کی ایک خاص روایت ہے، وقت کے ساتھ ایک بڑے قبیلے کے اندر مختلف خاندان ازیلی گروہ وجود میں آتے ہیں۔ یہ گروہ اکثر اپنے کسی جد امجد، کسی مشہور سردار یا کسی مخصوص علاقے کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ جامالی قبیلہ بھی اسی قاعدے کے تحت کئی بڑی شاخوں میں بچ چکا ہے۔ محمد شاہی جامالی، یہ شاخ اپنے جد محمد شاہ کی نسبت سے جانی جاتی ہے۔ بلوچستان کے نصیر آباد اور سندھ کے جیکب آباد میں بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ یہ لوگ اپنی سیاسی اور سماجی سرگرمیوں کے لیے پہچانے جاتے ہیں۔ رندانی جامالی، چونکہ جامالی قبیلہ رند بلوچ کی ذیلی شاخ ہے، اس لیے ایک بڑی شاخ نے رندانی او کے نام سے اپنی پہچان قائم کی۔ یہ لوگ زیادہ تر جھل مگسی اور نصیر آباد میں آباد ہیں۔ رندانی جامالی اپنی بہادری اور جرگہ سسٹم میں اہم کردار کے لیے مشہور ہیں۔ شاہوانی جامالی،
اس شاخ کے لوگ اپنے علاقے میں زراعت اور زمینداری کے حوالے سے نمایاں ہیں۔ یہ لوگ زیادہ تر سندھ میں آباد ہیں، خاص طور پر شکارپور اور کشمور کے دیہات میں کمالانی جامالی کمال خان کی نسبت سے اس شاخ کی بنیاد رکھی گئی۔ ان کا زیادہ زور زمینداری اور مقامی سرداری پر رہا ہے۔ لاشاری جامالی یہ شاخ تاریخی طور پر لاشاری قبیلے سے تعلق کے حوالے سے پہچانی جاتی ہے۔ یہ لوگ اپنے جنگی کردار اور مضبوط اتحاد کے لیے مشہور ہیں۔ اگرچہ جامالی قبیلہ مختلف شاخوں میں بٹ چکا ہے، لیکن یہ سب ایک ہی قبیلۂ جڑ سے تعلق رکھتے ہیں۔ جرگا سسٹم قبیلۂ سردار اور باہمی رشتہ داریاں ان سب کو ایک دوسرے سے جوڑے رکھتی ہے۔ کسی بھی بڑے فیصلے میں یہ شاخیں ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کرتی ہے۔ جامالی قبیلے کا سب سے مضبوط ستون ان کا سرداری نظام ہے۔ قبیلے کا سردار ایک طرح سے قبیلے کا باپ سمجھا جاتا ہے۔ سردار کے فیصلے کو قبیلے کے لوگ انتہائی اہمیت دیتے ہیں۔ جرگا سسٹم کے ذریعے جھگڑوں کو حل کیا جاتا ہے۔ قبیلۂ اتحاد کو بچانے کے لیے سردار ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ انصاف پر مبنی فیصلے ہوں۔ یہی نظام صدیوں سے جامالی قبیلے کی یکجہتی کی ضمانت بنا ہوا ہے۔ بلوچ جرگا سسٹم قبائلی معاشرت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ جامالی قبیلے میں جرگا آج بھی اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے جتنی صدیوں پہلے تھی۔ دو خاندانوں دو شاخوں کے درمیان جھگڑا ہو تو جرگا بیٹھتا ہے۔ سردار بزرگ اس کی سربراہی کرتے ہیں۔ فیصلہ قبائلی روایات کے مطابق ہوتا ہے اور سب اس فیصلے کو قبول کرتے ہیں۔ جرگا صرف تنازعات کے حل کا ذریعہ نہیں بلکہ قبیلۂ اتحاد کی علامت بھی ہے۔ قبیلے کی شاخوں نے اپنی الگ الگ پہچان کے باوجود ایک مشترکہ ثقافت قائم رکھی ہے۔ بلوچی زبان اور رسم و رواج سب کو جوڑتے ہیں۔ شاخوں کی اپنی روایتی کہانیاں اور ہیرو ہیں، مگر سب جامالی نام پر فخر کرتے ہیں۔ کسی بھی قبیلے کی اصل پہچان صرف اس کے نام شاخوں سے نہیں بنتی، بلکہ اس کی اصل پہچان اس کے جنگی کارناموں، قربانیوں اور ہجرت کی داستانوں سے جڑی ہوتی ہے۔ جامالی قبیلہ بھی بلوچ تاریخ کے ان بابوہے کا حصہ ہے جہاں خون، پسینہ، غیرت اور بقا کی کہانیاں لکھی گئیں۔ بلوچ قوم کی تاریخ صدیوں سے جنگوں، دشمنیوں اور اتحادوں سے بھری پڑی ہے۔ رند اور لاشاری کی مشہور جنگیں، خانہ جنگی اور زمینوں پر قبضے کی لڑائیاں سب بلوچ قبائل کی قسمت کا حصہ رہی ہے۔ جامالی قبیلہ چونکہ رند بلوچ کی ذیلی شاخ ہے، اس لیے وہ ان تمام لڑائیوں میں براہ راست شریک رہا۔ بلوچ تاریخ کی سب سے بڑی خانہ جنگی رند و لاشاری جنگ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ جنگ دراصل رند اور لاشاری قبائل کے درمیان کئی دہائیوں تک جاری رہی۔ جامالی قبیلے کے لوگ چونکہ رند بلوچ کے ساتھ جڑے تھی، اس لیے انہوں نے رندوں کی طرف سے جنگ میں حصہ لیا۔ ان جنگوں میں جامالی نوجوانوں نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے اور اپنے قبیلے کا دفاع کیا۔ یہ جنگ صرف زمین طاقت کے لیے نہیں تھی، بلکہ بلوچ غیرت اور سرداری کی لڑائی بھی تھی۔ رند و لاشاری جنگوں کے بعد بھی جامالی قبیلہ کئی مقامی جھگڑوں کا حصہ رہا۔ زمینوں پر قبضہ، پانی کے ذخائر پر جھگڑے، قبائل کے درمیان غیرت اور انا کی لڑائیاں، ان سب میں جامالی قبیلہ اپنے قبیلے اور سردار کے ساتھ کھڑا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی پہچان ہمیشہ ایک بہادر اور جنگجو قبیلے کے طور پر کی گئی۔ بلوچ قبائل کی تاریخ صرف جنگوں تک محدود نہیں بلکہ ہجرت بھی ان کا اہم پہلو ہے۔ جامالی قبیلہ بھی کئی بار اپنے علاقوں کو چھوڑ کر نئے علاقوں کی طرف گیا۔ پہلی بڑی ہجرت بلوچستان کے پہاڑی اور خشک علاقوں سے نکل کر جامالی قبیلے نے میدانی علاقوں کی طرف رخ کیا۔ جھل مگسی، نصیر آباد اور کچی کے علاقے ان کی پہلی منزلیں بنے۔ دوسری بڑی ہجرت سندھ کے علاقے زیادہ زرخیز اور پانی والے تھے، اس لیے جامالی قبیلے کے کئی گروہ سندھ کی طرف ہجرت کر گئے۔ جیکب آباد، کشمور، شکارپور اور دادو ان کی بڑی بستیاں بن گئیں۔ تیسری ہجرت وقت کے ساتھ ساتھ کچھ جامالی خاندان پنجاب کی طرف بھی نکل گئے، خاص طور پر ڈیرہ غازی خان اور راجن پور میں۔ جامالی قبیلے کی ہجرت کے کئی اسباب تھے۔ خشک سالی اور قحط، بلوچستان کے کئی علاقے زراعت کے قابل نہیں تھے۔ جنگیں اور جھگڑے، دشمنوں کے دباؤ اور خانہ جنگی کے باعث وہ نئے علاقوں کی طرف گئے۔ معاشی مواقع، سندھ کے زرخیز میدان اور دریائے سندھ کے کنارے ان کے لیے پرکشش تھے۔ سیاسی اثر و رسوخ، نئے علاقوں میں جا کر انہوں نے اپنی سرداری اور سیاست کو مضبوط بنایا۔ جب جامالی قبیلہ سندھ پہنچا تو انہوں نے زراعت کو اپنایا۔
دریائے سندھ کے کنارے کھیتی باڑی ان کا سب سے بڑا ذریعہ معاش بن گئی۔ وہ زمیندار اور زمیندار کے طور پر جانے لگے۔ سندھ کے کئی گاؤں اور دیہات آج بھی جامالی گوٹھ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ سندھ میں آباد ہونے کے بعد بھی انہوں نے اپنی بلوچی شناخت کو قائم رکھا۔ ان کی زبان، رسومات اور جرگہ سسٹم آج بھی بلوچ روایت کا عکس ہے۔ جب برطانوی سامراج برصغیر میں آیا تو جامالی قبیلے نے بھی اپنی سیاسی حکمت عملی بدلی۔ کچھ سردار انگریزوں کے ساتھ معاہدوں میں شامل ہوئے تاکہ اپنے قبیلے کو بچا سکیں۔ کچھ نے انگریزوں کی مخالفت کی اور اپنی آزادی کے لیے آواز بلند کی۔ انگریز دور میں جامالی قبیلہ خاص طور پر بلوچستان اور سندھ کی مقامی سیاست میں پہچانا جانے لگا۔ جامالی قبیلے کی سب سے بڑی پہچان ان کی غیرت اور جنگی روایت ہے۔ دشمن کے سامنے ڈٹ جانا، اپنے قبیلے اور زمین کی حفاظت کرنا، خون کا بدلہ خون سے لینا، یہ سب ان کے جنگی کوڈ کا حصہ تھا۔ اسی لیے بلوچ لوک شاعری میں جامالی نوجوانوں کو اکثر بہادری کی علامت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔